الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں ذکر ہوا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں محو ہو کر قرآن کریم کو سمجھا، قرآنی احکامات کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھا، کیونکہ توحید کا حقیقی مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا، نہ ہی قرآن کریم کا علم حاصل ہو سکتا آپ کے وسیلے کے بغیر. اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو سمجھنا بھی ضروری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو لا الہ الا اللہ کا حقیقی اور عملی نمونہ اور مثال ہے. بہرحال آج میں اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ارشادات پیش کروں گا جو توحید کے بارے میں اپنے بیان فرمائے کہ سچی توحید کیا ہے، توحید کی حقیقت کیا ہے، کس طرح عمل کرنے سے انسان حقیقی موحد کہلا سکتا ہے. سورہ ناس کی تفسیر میں الہ الناس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، پچھلے مضمون بیان ہو رہا ہے ملک الناس الہ الناس کا، رب الناس ملک الناس الہ الناس. کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ پہلے اس صورت میں خدا تعالیٰ نے رب الناس فرمایا، پھر ملک الناس اور آخر میں الہ الناس، جو اصلی مقصود اور مطلوب انسان کا ہے. یعنی الہ الناس جو ہے وہی اصل مقصد ہے انسان کا، اسی کی انسان کو طلب ہے اور ہونی چاہیے. فرمایا کہ الہ کہتے ہیں مقصود، معبود اور مطلوب، یعنی وہ چیز جو حاصل کرنی ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جس کو حاصل کرنا ضروری ہے یا جہاں تک پہنچنے کے لیے ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، ایک موحد کو کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کی ہمیں طلب ہے. فرمایا الہ کہتے ہیں مقصود، معبود اور مطلوب کو، اور لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں کہ لا معبود علی ولا مقصود علی ولا مطلوب علی الا اللہ، کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی معبود نہیں. فرمایا کہ یہی سچی توحید ہے کہ ہر مدح و ستائش کا مستحق اللہ تعالیٰ کو ہی ٹھہرایا جائے. جتنے بھی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب کی جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہی جو تعریفیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتی ہیں اور اسی کو زیب دیتی ہیں، اور یہی حقیقی توحید ہے. فرمایا کہ توحید تبھی پوری ہوتی ہے کہ کل مرادوں کا معطی اور تمام امراض کا چارہ اور مداوا وہی ذات واحد ہو. لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں. فرمایا کہ صوفیوں نے الہ کے لفظ سے محبوب، مقصود، معبود مراد لی ہے. بے شک اصل اور سچ یوں ہی ہے. جب تک انسان کامل طور پر کاربند نہیں ہوتا، اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ اور حقیقی طور پر کاربند ہو تبھی اسلام کی محبت اور عظمت قائم ہوگی، ورنہ صرف باتیں ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں
کہ اسلام کی اعلیٰ اور اکمل تعلیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ خدا کا فضل ہے کہ اسلام کے ذریعے یہ خدا کا فضل ہے جو اسلام کے ذریعے مسلمانوں کو ملا، اور اس فضل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جس پہلو سے دیکھو مسلمانوں کو بہت بڑے فخر اور ناز کا موقع ہے۔ مسلمانوں کا خدا پتھر، درخت، حیوان، ستارہ یا کوئی مردہ انسان نہیں ہے، بلکہ وہ قادر مطلق خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا کیا اور حی و قیوم ہے۔ مسلمانوں کا رسول وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی نبوت اور رسالت کا دامن قیامت تک دراز ہے۔ آپ کی رسالت مردہ رسالت نہیں، بلکہ اس کے ثمرات اور برکات تازہ بتازہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، جو اس کی صداقت کی ہر زمانے میں دلیل ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی خدا نے ان ثبوتوں اور برکات اور فیوز کو جاری کیا ہے، اور مسیح موعود کو بھیج کر نبوت محمدیہ کا ثبوت آج بھی دیا ہے، اور پھر اس کی دعوت ایسی عام ہے کہ کل دنیا کے لیے ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ کہہ دے کہ اے لوگوں، میں تمہارے لیے، تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تجھے دنیا کی طرف صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ کتاب دی تو ایسی کامل اور ایسی محکم اور یقینی کہ لا ریب فیہ، اور فیہا کتب قیمہ، جس میں قائم رہنے والے احکام ہیں۔ باقی کتابیں تو صرف قصے ہیں جو اب قصے رہ گئے ہیں۔ ایسی صداقتیں جو دائمی ہیں وہ صرف قرآن کریم میں نظر آتی ہیں، اور آیات محکمات، قول فصل، میزان، مہیمن۔ پھر فرماتے ہیں کہ غرض ہر طرح سے کامل اور مکمل دین مسلمانوں کا ہے، جس کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی مہر لگ چکی ہے، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا۔ یہ مہر لگ چکی ہے، بس اسلام ہی ہے جو آخری اور کامل دین ہے، جو تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، پھر کس قدر افسوس ہے مسلمانوں پر کہ وہ ایسے کامل دین جو رضائے الہی کا موجب اور باعث ہے، جو رضائے الہی کا موجب اور باعث ہے، رکھ کر بھی بے نصیب ہیں۔ ایسے دین کو کی طرف منسوب ہو کے بھی بے نصیب ہیں، اور اس دین کے برکات اور ثمرات سے حصہ نہیں لیتے، بلکہ خدا تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ ان برکات کو زندہ کرنے کے لیے قائم کیا، تو اکثر انکار کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور لستہ مرسلہ اور لستہ مومنہ کی آوازیں بلند کرنے لگے۔ مسیح موعود کو بھیجا تو بجائے اس کے کہ قبول کرتے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی فیض ہے، انکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ تم کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے، یہ آوازیں بلند کرنی شروع کر دیں کہ تم مومن نہیں ہو۔ فرمایا کہ یاد رکھو، خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار محض ان برکات کو جذب نہیں کر سکتا جو اس اقرار اور اس کے دوسرے لوازمات یعنی اعمال صالحہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ صرف توحید کا اقرار کر لینا برکات کو جذب نہیں کرے گا،
جو اس اقرار کے ساتھ جو لوازمات ہیں یعنی اعمال صالحہ کا بجا لانا ان کے وہ بھی ضروری ہیں، وہ جب تک پیدا نہیں ہوتی۔ توحید کی برکتیں تبھی ملیں گی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو کر آپ کے اسوہ حسنہ پر کو دیکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اعمال صالحہ بجا لاؤ گے۔ فرمایا یہ سچ ہے کہ توحید اعلیٰ درجے کی جز ہے جو ایک سچے مسلمان اور ہر خدا ترس انسان کو اختیار کرنی چاہیے، مگر توحید کی تکمیل کے لیے ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ محبت الہی ہے، یعنی خدا سے محبت کرنا۔ قرآن شریف کی تعلیم کا اصل مقصد اور مدعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ جیسا وحدہ لا شریک ہے ایسا ہی محبت کی روح سے بھی اس کو وحدہ لا شریک یقین کیا جائے، اور کل انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا اصل منشا ہمیشہ یہی رہا ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ جیسے ایک طرف توحید کی تعلیم دیتا ہے، ساتھ ہی توحید کی تکمیل محبت کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید کی تعلیم بھی دیتا ہے اور توحید کی تکمیل محبت سے توحید سے محبت کرنے کے کمال کو حاصل کرنے کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، یہ ایک ایسا پیارا اور پرمعنی جملہ ہے کہ اس کی مانند ساری تورات اور انجیل میں نہیں، اور نہ دنیا کی کسی اور کتاب نے کامل تعلیم دی ہے۔ الہ کے معنی ہیں ایسا محبوب اور معشوق جس کی پرستش کی جاوے۔ گویا اسلام کی یہ اصل محبت کے مفہوم کو پورے اور کامل طور پر ادا کرتی ہے۔ یاد رکھو، جو توحید بدون محبت کے ہو وہ ناقص اور ادھوری ہے، اور محبت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلان کروایا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ وسلم کی پیروی کرو گے، نے فرمایا کہ میری پیروی کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ توحید کی حقیقت اور ایک مومن کا کیا معیار ہونا چاہیے، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حکام کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور ان سے انعام یا خطاب پاتے ہیں، ان کے دل میں ان کی عظمت، خدا کی سی عظمت داخل ہو جاتی، وہ ان کے پرستار ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ایک امر ہے جو توحید کا استحصال کرتا ہے، توحید کے معیار کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو اس کے اصل مرکز سے ہٹا کر دور پھینک دیتا ہے۔ پس انبیاء علیہ السلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اسباب اور توحید میں تناقض نہ ہونے پاوے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر رہے اور معال کار توحید پر جا ٹھہرے۔ آخر کار نتیجہ جو ہے، جو سارا انحصار ہے، وہ توحید پر جا کے ٹھہرے۔ وہ انسان کو، یعنی انبیاء انسان کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ساری عزتیں، سارے آرام اور حاجات براری کا متکفل خدا ہی ہے۔ بس اگر اس کے مقابل میں کسی اور کو بھی قائم کیا جاوے تو صاف ظاہر ہے کہ دو ضدوں کے تقابل سے ایک ہلاک ہو جاتی ہے۔ جب مقابلہ ہوگا دو ضدوں کا تو لازماً ایک ہلاک ہوئے گی۔ دو دشمنوں کا مقابلہ ہوگا، دو فریقین کا مقابلہ ہوگا تو ایک کو بہرحال ہار مارنی پڑے گی۔ فرمایا کہ اس لیے مقدم ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید قائم ہو، رعایت اسباب کی جاوے، اسباب کو خدا نہ بنایا جاوے۔ اسباب کو استعمال کرنا ضروری ہے، جو ذریعے اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں، وسائل مہیا کیے ہیں، ان کو استعمال کرو، لیکن ان کو خدا نہ بناؤ، توحید کو مقدم رکھو۔ اسی توحید سے ایک محبت خدا تعالیٰ سے پیدا ہوتی ہے، جب کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نفع و نقصان
اسی کے ہاتھ میں ہے، محسن حقیقی وہی ہے، ذرہ ذرہ اسی سے ہے، کوئی دوسرا درمیان نہیں آتا۔ جب انسان اس پاک حالت کو حاصل کرے تو وہ موحد کہلاتا ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی، مکمل انحصار خدا تعالیٰ پر ہو جائے گا، کوئی دوسرا درمیان میں نہیں ہوگا، تبھی موحد کہلاؤ گے۔ غرض ایک حالت توحید کی یہ ہے کہ انسان پتھروں یا انسانوں یا اور کسی چیز کو خدا نہ بنائے، بلکہ ان کو خدا بنانے سے بیزاری اور نفرت ظاہر کرے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ رعایت اسباب سے نہ گزرے، یعنی اسباب جو ہیں انہی پر زیادہ انحصار نہ کرے، حد سے زیادہ نہ بڑھے، انہی پر چارہ نہ کرے، مدار نہ رکھے اپنا صرف۔ فرمایا کہ تیسری قسم یہ ہے کہ اپنے نفس اور وجود کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھا دیا جائے۔ توحید قائم کرنے کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کو بھی مٹا دو، اس کی غرضیں جو ہیں، ذاتی نفسانی اغراض جو ہیں ان کو ختم کر دو اور اس کی نفی کی جائے۔ بسا اوقات انسان کے زیر نظر اپنی خوبی اور طاقت بھی ہوتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بعض کاموں میں اپنی خوبی، اپنی طاقت پر انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی خوبی اور طاقت بھی ہوتی ہے کہ فلاں نیکی میں نے اپنی طاقت سے کی ہے۔ انسان اپنی طاقت پر ایسا بھروسہ کرتا ہے کہ ہر کام کو اپنی قوت سے منسوب کرتا ہے۔ انسان موحد تب ہوتا ہے کہ جب اپنی طاقتوں کی بھی نفی کر دے۔ لیکن اب اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جیسا کہ تجربہ دلالت کرتا ہے، تجربے سے یہی ثابت ہے کہ عموماً کوئی نہ کوئی حصہ گناہ کا اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ بعض موٹے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض اوسط درجے گناہوں میں، اور بعض باریک در باریک قسم کے گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، جیسے بخل ہے، ریاکاری ہے، اور اسی قسم کے گناہ کے حصوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ جب تک ان سے رہائی نہ ملے، انسان اپنے گمشدہ انوار کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں، بعض ان میں سے ایسی ہیں کہ ان کی بجاوری ہر ایک کو میسر نہیں۔ مثلا حج ہے، یہ اس آدمی میں فرض ہے جسے استطاعت ہو، پھر راستے میں امن ہو، پیچھے جو متعلقین ہیں ان کے گزارے کا بھی معقول انتظام ہو، یہ نہیں کہ گھر والوں کو بھوکا چھوڑ جاؤ کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، اور اسی قسم کی ضروری شرائط پوری ہوں تو حج کر سکتا ہے۔ ایسا ہی زکوٰۃ ہے، یہ وہی دے سکتا ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسا ہی نماز میں بھی تغیرات ہو جاتے ہیں، سفر میں قصر ہو جاتی ہے، دوسرے جمع ہو جاتی ہے بعض حالات میں۔ لیکن ایک بات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصل یہی بات ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کے مکملات ہیں۔ توحید کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک عبادات کی بجا آوری نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عبادت کرنے کا، اس طرح عبادت کرو گے تبھی توحید کی تکمیل ہوگی۔ فرمایا کہ اس کے یہی معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اس وقت اپنے اقرار میں سچا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر عملی پہلو سے بھی وہ ثابت کر دکھائے کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا محبوب و مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ جب اس کی یہ حالت ہو اور واقعی طور پر اس کا ایمانی اور عملی رنگ اس اقرار کو ظاہر کرنے والا ہو تو وہ خدا تعالیٰ کے حضور اس اقرار میں جھوٹا نہیں۔ ساری مادی چیزیں جل گئی ہیں اور ایک فنا ان پر اس کے ایمان میں آ گئی ہے، تب وہ لا الہ الا اللہ منہ سے نکالتا ہے، اور محمد رسول اللہ جو اس کا دوسرا جزو ہے وہ نمونے کے لیے ہے، کیونکہ نمونہ اور نظیر سے ہر بات سہل ہو جاتی ہے۔ مثالیں قائم ہوں تو سب باتیں آسان ہو جاتی ہیں، اور مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کر کے اپنا اسوہ حسنہ قائم کر کے ہمیں دے دی۔ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام نمونوں کے لیے آتے ہیں،
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع کمالات کے نمونوں کے جامع تھے۔ تمام کمالات جتنے بھی ہیں آپ میں جمع ہو گئے، اور ان کے نمونوں کی مثالیں بھی آپ نے قائم کر دیں، کیونکہ سارے نبیوں کے نمونے آپ میں جمع ہیں۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں سوال ایک ہوا کہ یہودیوں میں بھی توحید موجود ہے، اسلام اس سے بڑھ کر کیا پیش کرتا ہے؟ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں میں توحید تو نہیں ہے، ہاں کشر التوحید بے شک ہے، ایک اس کا قول ہے توحید کا، وہ موجود ہے، اور نرا کشر کسی کام نہیں آ سکتا۔ توحید کے مراتب ہوتے ہیں، بغیر ان کے توحید کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ نرا لا الہ الا اللہ ہی کہہ دینا کافی نہیں، یہ تو شیطان بھی کہہ دیتا ہے۔ جب تک عملی طور پر لا الہ الا اللہ کی حقیقت انسان کے وجود میں متحقق نہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں میں یہ بات کہاں ہے؟ آپ ہی بتا دیں۔ سوال کرنے والا بھی یہودی تھا۔ توحید کا ابتدائی مرحلہ اور مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف کوئی امر انسان سے سرزد نہ ہو، اور کوئی فعل اس کا اللہ تعالیٰ کی محبت کے منافی نہ ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اور اطاعت میں محو اور فنا ہو جاوے۔ اسی واسطے اس کے یہ معنی یہ ہیں کہ لا معبود علی ولا محبوب علی ولا متعالی الی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی میرا معبود ہے، نہ کوئی محبوب ہے، اور نہ کوئی واجب الاطاعت ہے۔ یاد رکھو، شرک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک شرک جلی کہلاتا ہے، دوسرا شرک خفی۔ شرک جلی کی مثال تو عام طور پر یہی ہے، جیسے یہ بت پرست لوگ بتوں، درختوں یا اور اشیاء کو معبود سمجھتے ہیں۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی شے کی تعظیم اس طرح کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ کسی کو عزت و مقام دینا شروع کر دے، یا جیسے اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے یا اس کی کرنی چاہیے، یا کسی شے سے اللہ تعالیٰ کی طرح محبت کرے، یا اس سے خوف کرے، یا اس پر توکل کرے۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ یہ حقیقت کامل طور پر توریت کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ خود حضرت موسیٰ کی زندگی میں جو کچھ ان سے سرزد ہوا، وہ بتانے والے کو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ اگر توریت کافی ہوتی تو چاہیے تھا کہ یہودی اپنے نفوس کو مزکی کرتے، مگر ان کا تزکیہ نہ ہوا، وہ نہایت قسی القلب اور گستاخ ہوتے گئے۔ حضرت موسیٰ کو بھی جواب دینے لگے تھے۔ یہ تاثیر قرآن شریف میں ہی ہے کہ وہ انسان کے دل پر بشرطے کہ اس سے سوری و معنوی اعراض نہ کیا جائے، ایک خاص اثر ڈالتا ہے، اور اس کے نمونے ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، چنانچہ اب بھی موجود ہیں۔ قرآن شریف نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اے رسول تو ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع انسان کو محبوب الہی کے مقام تک پہنچا دیتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کامل موحد کا نمونہ تھے۔ پھر اگر یہودی توحید کے ماننے والے ہوتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ ایسے موحد سے دور رہتے، انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ماننا چاہیے تھا، انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ کے خاتم الرسل کا انکار اور عناد نہایت خطرناک امر ہے، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور باوجود کہ ان کی کتاب میں آپ کی پیشگوئی موجود تھی مگر انکار کر دیا۔ اس کی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ قسط قلوبہم۔ ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدے پر ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اسلام وہ مصفہ اور خالص توحید لے کر آیا تھا
جس کا نمونہ اور نام و نشان بھی دوسرے ملتوں اور مذہبوں میں پایا نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ میرا ایمان ہے کہ اگرچہ پہلی کتابوں میں بھی خدا کی توحید بیان کی گئی ہے اور کل انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض اور منشا بھی توحید ہی کی اشاعت تھی، لیکن جس اسلوب اور طرز پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم توحید لے کر آئے اور جس نہج پر قرآن نے توحید کے مراتب کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، کسی اور کتاب میں اس کا ہرگز پتہ نہیں ہے۔ پھر جب ایسے صاف چشمے کو انہوں نے مقدر کرنا چاہا، یعنی ان لوگوں نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل نہیں ہیں، اور خدا تعالیٰ کے مقابل پر بعض جگہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب ایسے صاف چشمے کو انہوں نے، یعنی ایسے مسلمان کہلانے والوں نے مقدر کر دیا، کرنا چاہا ہے، تو بتاؤ اسلام کی توہین میں کیا باقی رہا؟ اس پر ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ان کو وہ اصل اسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے پیش کیا جاتا ہے اور قرآن شریف کے ساتھ ثابت کر کے دکھایا جاتا ہے کہ تم غلطی پر ہو، تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح مانتے آئے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ کیا اتنی بات کہہ کر یہ اپنے آپ کو بری کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ قرآن شریف کے موافق اور خدا تعالیٰ کی سنت قدیم کے مطابق اس قول سے بھی ایک حجت ان پر پوری ہوتی ہے۔ جب کبھی کوئی خدا کا مامور اور مرسل آیا ہے تو مخالفوں نے اس کی تعلیم کو سن کر یہی کہا ہے، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یعنی ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں میں اس قسم کا واقعہ ہوتے نہیں دیکھا، نہ سنا۔ توحید اور شرک فی الاسباب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ توحید اس کا نام نہیں کہ صرف زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لیا، بلکہ توحید کے یہ معنی ہیں کہ عظمت الہی بخوبی دل میں بیٹھ جاوے اور اس کے آگے کسی دوسری شے کی عظمت دل میں جگہ نہ پکڑے۔ ہر ایک فعل اور حرکت اور سکون کا مرجع اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو سمجھا جاوے اور ہر ایک امر میں اسی پر بھروسہ کیا جاوے۔ کسی غیر اللہ پر کسی قسم کی نظر اور توکل ہرگز نہ رہے، اور خدا تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں کسی قسم کا شرک جائز نہ رکھا جاوے۔ اس وقت مخلوق پرستی کے شرک کی حقیقت تو کھل گئی ہے اور لوگ اس سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، یعنی عیسائی بھی جو عیسیٰ کو خدا سمجھتے تھے وہ دور ہٹنے لگ گئے ہیں، بیزاری ظاہر کرنے لگ گئے ہیں۔ اس لیے یورپ وغیرہ تمام بلاد میں عیسائی لوگ ہر روز اپنے مذہب سے متنفر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ روزمرہ کے اخباروں، رسالوں اور اشتہاروں سے جو یہاں پڑھے جاتے ہیں اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جو رفتار تھی متنفر ہونے کی، اب تو اس سے ہزاروں گنا بڑھ گئی ہے، بلکہ عملاً بہت سے لوگ نام نہاد صرف کہنے کے لیے عیسائی ہیں، اس نظریے کو ماننے کے قائل ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں ہے، یا بلکہ خدا تعالیٰ کے وجود کے بھی انکاری ہو رہے ہیں اسی وجہ سے۔ فرمایا کہ الغرض مخلوق پرستی کو اب کوئی نہیں مانتا، ہاں اسباب پرستی کا شرک اس قسم کا شرک ہے کہ اس کو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ مثلاً کسان کہتا ہے کہ جب تک کھیتی نہ کروں گا اور وہ پھل نہ لاوے گی تب تک گزارا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر ایک پیشہ والے کو اپنے پیشے پر بھروسہ ہے اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر زندگی محال ہے۔ اس کا نام اسباب پرستی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان نہیں ہے۔ پیشہ وغیرہ تو درکنار، پانی، ہوا، غذا، جن اشیاء پر مدار زندگی ہے یہ بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے،
جب تک خدا تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے جب انسان پانی پیے تو اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا ہے اور پانی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے ارادے سے پانی نفع دیتا ہے، اور جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو وہی پانی ضرر دے دیتا ہے، نقصان دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص نے ایک دفعہ روزہ رکھا ہوا تھا، تو جب افطار کیا روزہ تو پانی پی لیا، اور پانی پیتے ہی لیٹ گیا۔ اس کے لیے پانی ہی نے زہر کا کام کیا۔ پانی پیتے ہی ایسا تکلیف ہوئی کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا، اور وہی پانی جو زندگی بخش چیز ہے وہاں اس کے لیے زہر بن گیا۔ بعض لوگ بے انتہا پی جاتے ہیں پانی روزے کے بعد، ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے اس بارے میں۔ پھر فرمایا کہ جو کام ہے، خواہ معاشرے کا خواہ کوئی اور، جب تک اس میں آسمان سے برکت نہ پڑے تب تک مبارک نہیں ہوتا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات پر کامل یقین چاہیے۔ جس کا یہ ایمان نہیں ہے اس میں دہریت کی ایک رگ ہے۔ پہلے ایک امر آسمان پر ہو رہتا ہے، تب زمین پر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لاف و گزاف کا نام توحید نہیں۔ مولویوں کی طرف دیکھو کہ دوسروں کو واعظ کرتے اور آپ کچھ عمل نہیں کرتے، اس لیے اب ان کا کسی قسم کا اعتبار نہیں رہا۔ اور ایک مولوی کا ذکر ہے کہ وہ واعظ کر رہا تھا، سامعین میں اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ صدقہ و خیرات اور مغفرت کا واعظ اس نے کیا۔ اس سے متاثر ہو کر ایک عورت نے پاؤں سے ایک پازیب اتار کر واعظ صاحب کو دے دی، جس پر واعظ صاحب نے کہا کہ تو چاہتی ہے کہ تیرا دوسرا پاؤں دوزخ میں جلے؟ یہ سن کر اس نے دوسری بھی دے دی۔ جب گھر میں آئے تو بیوی نے بھی اس واعظ پر عمل درآمد چاہا کہ محتاج کو کچھ دے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ باتیں سنانے کی ہوتی ہیں، کرنے کی نہیں ہوتی، اور کہا کہ اگر ایسا کام ہم نہ کریں تو گزارا نہیں ہوتا۔ یہ آج کل کے مولویوں کا یہی حال ہے۔ انہی کے متعلق فرمایا کہ انہی کے متعلق ضرب المثل ہے کہ واعظاں کی جلوہ پر محراب و منبر میں کنند، جوم خلوت میرا ون کار دیگر میں کنند۔ یعنی واعظ کرنے والے جو کچھ محراب و منبر پر بتاتے ہیں، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اس کام کے برخلاف کرتے ہیں۔ پھر ایک حقیقی مومن جو توحید پر قائم ہو کیسا ہوتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے، اس کی حالت بیان فرماتے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ مومن ایک لاپرواہ انسان ہوتا ہے، اسے صرف خدا تعالیٰ کی رضامندی کی حاجت ہوتی ہے، اور اسی کی اطاعت کو وہ ہر دم مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ جب اس کا معاملہ خدا سے ہے تو پھر اسے کسی کے ضرر اور نفع کا کیا خوف ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے بالمقابل کسی کے وجود کو دخل دیتا ہے تو ریا اور عجب وغیرہ معاصی میں، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ دخل دہی ایک زہر ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اول جزو لا الہ میں اس کی بھی نفی ہے۔ فرمایا کہ جب انسان کسی انسان کی خاطر خدا تعالیٰ کے ایک حکم کی بجاوری سے قاصر رہتا ہے تو آخر اسے خدا کی کسی صفت میں شریک کرتا ہے، تبھی تو قاصر رہتا ہے۔ جب احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، کسی ایک حکم کی وہ نہیں بجا لاتا، اس کو چھوڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صفت میں، اللہ تعالیٰ کی صفت میں کسی کو شریک سمجھتا ہے، تبھی نہیں کر رہا وہ کام۔ فرمایا کہ اس لیے لا الہ کہتے وقت اس قسم کے معبودوں کی بھی نفی کرتا ہے۔ اگر حقیقی مومن ہے تو جب لا الہ کہتا ہے تو اس قسم کے معبودوں کی بھی نفی کر رہا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کے مقابل پر کسی کو نہیں لاتا، اور یہی لا الہ کی حقیقت ہے۔ فرمایا
ذکر کرتے ہوئے کہ بعض کتابوں میں بعض واقعات لکھے ہیں. روزے داروں کا ایک ذکر لکھا ہے. کوئی روزے دار مولوی کسی کے ہاں جاوے اور اسے مقصود ہو کہ اپنے روزے کا اظہار کرے تو مالک خانہ کے استفسار پر بجائے اس کے کہ سچ بولے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کی نظروں میں بڑا نفس کش ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑی سختی کرتا ہوں اپنے نفس پہ، جواب دیا کرتے ہیں کہ مجھے عذر ہے. غرض اس کی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے مخفی گناہ ہوتے ہیں. غرض کے یعنی واضح طور پہ نہیں کہتا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، بلکہ بہانہ ہے کہ بس وجہ ہے کہ میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں. فرمایا کہ غرض کہ اسی طرح کے بہت سے مخفی گناہ ہوتے ہیں جو اعمال کو تباہ کرتے رہتے ہیں. اس طرح جو ہے بناوٹ ہے، تصنع ہے، یا اپنا اظہار کرنا کسی بھی نیکی کا، یہ مخفی گناہ ہیں اور اس سے آہستہ آہستہ اعمال پھر تباہ ہو جاتے ہیں، توحید سے دور ہو جاتا ہے انسان. فرمایا کہ عمراء کو کبر اور نخوت لگے رہتے ہیں جو کہ ان کے عملوں کو کھاتے رہتے ہیں. اس لیے بعض غریب آدمی جن کو اس قسم کے خیالات نہیں ہوتے وہ سبقت لے جاتے ہیں، کیونکہ کبر اور نخوت جو ہے انسان کو توحید سے بھی دور کرتی ہے. فرمایا کہ غرض کے ریا وغیرہ کی مثال ایک چوہے کی ہے جو کہ اندر ہی اندر اعمال کو کھاتا رہتا ہے. خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے، لیکن اس کی طرف آنے کے لیے عجز ضروری ہے. عاجزی ہوگی تو اللہ کے قریب آؤ گے. جس کا قدر انانیت اور بڑائی کا خیال اس کے اندر ہوگا، خواہ وہ علم کے لحاظ سے ہو، خواہ ریاست کے لحاظ سے، خواہ مال کے لحاظ سے، خواہ خاندان اور حسب نسب کے لحاظ سے، تو اسی قدر پیچھے رہ جائے گا. اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ سادات میں سے اولیاء کم ہوئے ہیں کیونکہ خاندانی کی تکبر کا خیال انہیں پیدا ہو جاتا ہے. قرون اولیٰ کے بعد جب یہ خیال پیدا ہوا تو یہ لوگ رہ گئے. اس قسم کے فرمایا کہ اس قسم کے حجاب انسان کو بے نصیب اور محروم کر دیتے ہیں. بہت ہی کم ہیں جو ان سے نجات پاتے ہیں. عمارت اور دولت بھی ایک حجاب ہوتا ہے، اور یہی چیزیں ہیں، دولت بھی اور عمارت بھی، احکامات کی بجاوری سے روکتی ہیں. اور جب احکامات پر عمل نہ ہو تو پھر توحید سے انسان دور ہو جاتا ہے. آپ کا ایک الہام ہے کہ انت منی و انا منک. تو آپ سے سوال کیا گیا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ تو توحید کے خلاف ہے کہ تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے. فرمایا کہ انت منی تو بالکل صاف ہے، اس پر کسی قسم کا اعتراض اور نکتہ چینی نہیں ہو سکتی. میرا ظہور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہے اور اسی سے ہے. یعنی انت منی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا قرآن شریف میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں، نہ افعال میں. سچی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان ہر قسم کے شرک سے پاک نہ ہو. توحید تبھی پوری ہوتی ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو کیا باعتبار ذات اور کیا باعتبار صفات کے اصل اور افعال کے بے مثل مانے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حساب سے یہی سمجھے کہ اسی سے کی طرف ساری منسوب ہوتی ہیں، اسی سے اسی کی ذات اور صفات جو ہیں وہ ہر چیز پر حاوی ہیں. اور جو کام ہیں ان کے نتائج ہیں وہ جیسی بے مثل نتائج جیسے اللہ تعالیٰ پیدا فرما سکتا ہے اور کوئی پیدا نہیں فرما سکتا. فرمایا نادان میرے اس الہام پر تو اعتراض کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن اپنی زبان سے ایک خدا کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی صفات دوسرے کے لیے تجویز کرتے ہیں
جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کو محیی اور ممیت مانتے ہیں، زندہ کرنے والا اور مردہ کرنے والا مانتے ہیں، مارنے والا مانتے ہیں، عالم الغیب مانتے ہیں، الحی القیوم مانتے ہیں، کیا یہ شرک ہے یا نہیں؟ یہ خطرناک شرک ہے جس نے عیسائی قوم کو تباہ کیا ہے، اور اب مسلمانوں نے اپنی بدقسمتی سے ان کے اسی قسم کے اعتقادوں کو اپنے اعتقادات میں داخل کر لیا۔ بس اس قسم کے صفات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں کسی دوسرے انسان میں، خواہ وہ نبی ہو یا ولی، تجویز نہ کرے، اور اسی طرح خدا تعالیٰ کے افعال میں بھی کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ دنیا میں جو اسباب کا سلسلہ جاری ہے، بعض لوگ اس حد تک اسباب پرست ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ توحید کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ شرک فی الاسباب کا بھی شائبہ باقی نہ رہے۔ خواص اشیاء کی نسبت کبھی یہ یقین نہ کیا جائے، یعنی جو چیزوں میں خواص ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ یقین نہ کیا جائے کہ وہ خواص یا ان کی خاصیتیں ان کے ذاتی ہیں، بلکہ یہ ماننا چاہیے کہ وہ خواص بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں وطیت کر رکھے ہیں، جیسے تربت ایک بوٹی ہے، اسہال لاتی ہے، یا سم الفار ہلاک کر دیتا ہے، ایک زہر ہے۔ اب یہ قوتیں اور خواص ان چیزوں کے خود بخود نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نکال لے تو پھر نہ تربت دستاور ہو سکتی ہے، اور نہ سنکھیا ہلاک کرنے کی خاصیت رکھ سکتا ہے، نہ اسے کھا کر کوئی مر سکتا ہے۔ غرض اسباب کے سلسلے کو حد اطلال سے نہ بڑھاوے، اور صفات و افعال الہیہ میں کسی کو شریک نہ کرے، تو توحید کی حقیقت متحقق ہوگی اور اسے موحد کہیں گے۔ لیکن اگر وہ صفات و افعال الہیہ میں کسی دوسرے کے لیے تجویز کرتا ہے تو وہ زبان سے گو کتنا ہی توحید ماننے کا اقرار کرے، وہ موحد نہیں کہلا سکتا۔ ایسے موحد تو آریہ بھی ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن باوجود اس اقرار کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح اور مادے کو خدا نے پیدا نہیں کیا، وہ اپنے وجود اور قیام میں اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں ہیں، گویا اپنی ذات میں ایک مستقل وجود رکھتے ہیں یہ روح اور مادہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا؟ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو شرک اور توحید میں فرق نہیں کر سکتے۔ ایسے افعال اور اعمال ان سے زرزد ہوتے ہیں، یا وہ اس قسم کے اعتقادات رکھتے ہیں جن میں صاف طور پر شرک پایا جاتا ہے۔ مثلاً کہہ دیتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، یا فلاں کام درست نہ ہوتا۔ بس انسان کو چاہیے کہ اسباب کے سلسلے کو حد اطلال سے نہ بڑھاوے، اور صفات و افعال الہیہ میں کسی کو شریک نہ کرے۔ فرمایا کہ انسان میں جو قوتیں اور ملکات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان میں وہ حد سے نہیں بڑھ سکتے۔ مثلاً آنکھ اس نے دیکھنے کے لیے بنائی ہے، اور کان سننے کے لیے، زبان بولنے اور ذائقے کے لیے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کانوں سے بجائے سننے کے دیکھنے کا کام لے، زبان سے بولنے اور چکھنے کے بجائے سننے کا کام لے۔ ان اعضاء اور قوا کے افعال اور خواص محدود ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات محدود نہیں ہیں، اور وہ لیسا کمثلہ شیء ہے۔ غرض یہ توحید تب ہی پوری ہوگی جب اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے واحد لا شریک یقین کیا جاوے، اور انسان اپنی حقیقت کو خالقۃ الذات اور باطلۃ الحقیقت سمجھ لے کہ نہ میں اور نہ میری تدابیر اور اسباب کچھ چیز ہیں۔ فرمایا کہ نام انکا کے بارے میں پھر فرماتے ہیں اس کی حقیقت سمجھنے کے واسطے یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا انسان جو نیستی کے کامل درجے پر پہنچ کر ایک نئی زندگی اور حیات طیبہ حاصل کر چکا ہو، اور جس کو خدا تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے انت منی، جو اس کے قرب اور معرفت الہی کی حقیقت سے آشنا ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ انسان خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت اور اس کی عزت و عظمت اور جلال کے ظہور کا موجب ہوا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک عینی اور زندہ ثبوت ہوتا ہے۔ اس رنگ سے اور اس لحاظ سے گویا خدا تعالیٰ کا ظہور اس میں ہو کر رہتا ہے۔ جو بالکل خدا تعالیٰ میں ڈوب جاتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کا ظہور اس میں ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے ظہور کا ایک آئینہ ہوتا ہے
اس حالت میں جب اس کا وجود خدا نما آئینہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ کہتا ہے کہ وہ انا منکا۔ اور ایسا انسان جس کو انا منکا کی آواز آتی ہے اس وقت دنیا میں آتا ہے جب خدا پرستی کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا ہے۔ انا منکا کی آواز جس انسان کو آئے وہ اس وقت آتا ہے جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے دور ہٹ چکے ہوتے ہیں، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی چونکہ دنیا میں فسق و فجور بڑھ گیا ہے، فرمایا اس وقت بھی چونکہ دنیا میں فسق و فجور بڑھ گیا ہے اور خدا شناسی اور خدا رسی کی راہیں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے اور محض اپنے فضل و کرم سے اس نے مجھ کو مبعوث کیا ہے تا میں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے خبر ہیں اس کی اطلاع دوں، اور نہ صرف اطلاع بلکہ جو صدق اور صبر اور وفاداری کے ساتھ اس طرف آئیں انہیں خدا تعالیٰ کو دکھلا دوں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا انت منی و انا منکا۔ فرماتے ہیں کہ توحید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھا دے اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کر دے۔ صحابہ کا اخلاص بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے حالات کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی، اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، نہ عزت کی پرواہ کی نہ جان کی، بکری کی طرح ذبح ہوتے رہے۔ اسی طرح کی نظیر پیش کرنی آسان نہیں ہے، اس طرح کی نظیر پیش کرنی آسان نہیں ہے۔ اس جماعت کے اخلاص کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہے کہ جان دے کر اخلاص ثابت کیا۔ ان کے نفس بالکل دنیا سے خالی ہو گئے تھے، جیسے کوئی ڈیوڑی پر کھڑا سفر کے لیے تیار ہوتا ہے، ویسے ہی وہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے واسطے تیار تھے۔ لوگوں کے کاموں میں بہت حصہ دنیا کا ہوتا ہے اور اس فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، اور وقت معجل آ پہنچتا ہے۔ خدا ایسا نہیں کہ کسی کو ضائع کرے۔ یہ اعتراض کہ ہمارے املاک تباہ ہو جائیں گے غلط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر وغیرہ کے املاک ہی کیا تھے، ایک دو سو یا کچھ زیادہ روپے کسی کے پاس ہوگا، مگر اس کا اجر ان کو یہ ملا کہ خدا تعالیٰ نے بادشاہ کر دیا اور کیسر و کسریٰ کے وارث ہو گئے۔ مگر خدا تعالیٰ کی غیرت یہ نہیں چاہتی کہ کچھ حصہ خدا کا ہو اور کچھ شیطان کا، اور توحید کی حقیقت بھی یہی ہے کہ غیر از خدا کا کچھ بھی حصہ نہ ہو۔ توحید کا اختیار کرنا تو ایک مرنا ہے، لیکن اصل میں یہ مرنا ہی زندہ ہونا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو اس دنیا کے بعد ایک اور جہان ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ دنیا اور اس کی شوقتیں یہاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر اس کی نعمتوں اور خوشیوں کا کوئی بھی انتہا نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو شخص ان سب باتوں سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف آتا ہے وہی مومن ہے، اور جب ایک شخص خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ اسے چھوڑ دے۔ یہ مت سمجھو کہ خدا ظالم ہے۔ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے کچھ کھوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پا لیتا ہے۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لو اور اولاد کی خواہش نہ کرو تو یقیناً اور ضروری سمجھو کہ اولاد مل جاوے گی، اور اگر مال کی خواہش نہ ہو تو وہ ضرور دے دے گا۔ تم دو کوششیں مت کرو، کیونکہ ایک وقت دو کوششیں نہیں ہو سکتی۔ کوشش ایک ہی ہو، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو پانے کی صحیح کرو، کوشش کرو۔ جو خدا تعالیٰ کے واسطے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں دنیا بھی مل جاتی ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ ہر قسم کے شرک سے بچو۔ فرمایا میں پھر کہتا ہوں کہ اسلام کی اصل جڑ توحید ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی چیز انسان کے اندر نہ ہو، اور خدا اور اس کے رسولوں پر تان کرنے والے نہ ہو۔ خواہ کوئی بلا یا مصیبت اس پر آئے، کوئی دکھ یا تکلیف یہ اٹھائے، مگر اس کے منہ سے شکایت نہ نکلے۔ بلا جو انسان پر آتی ہے وہ اس کے نفس کی وجہ سے آتی ہے۔ خدا تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ کبھی کبھی صادقوں پر بھی بلا آتی ہے، مگر دوسرے لوگ اسے بلا سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ بلا نہیں ہوتی، وہ اعلام برنگ انعام ہوتا ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑھتا ہے اور ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اس کو دوسرے لوگ سمجھ نہیں سکتے، لیکن جن لوگوں کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا
اور ان کی شامت اعمال ان پر کوئی بلا لاتی ہے تو وہ اور بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، بس ہمیشہ ڈرتے رہو اور خدا تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو، تا ایسا نہ ہو کہ تم خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت میں داخل ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس کو ایسی توفیق عطا کی۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک قوم کو فنا کر کے دوسری پیدا کر دے۔ یہ زمانہ لوط اور نوح کے زمانہ سے ملتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی شدید عذاب آتا اور دنیا کا خاتمہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحم سے اصلاح چاہی ہے اور اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری بھی کہ اس تعلیم کو سمجھیں، توحید کی حقیقت کو سمجھیں۔ فرمایا کہ ہماری جماعت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر پاک تبدیلی کریں، کیونکہ ان کو تو تازہ معرفت ملتی ہے۔ اگر معرفت کا دعویٰ کر کے کوئی اس پر نہ چلے تو یہ نری لاف گزاف ہے تو یہ نری لاف گزاف ہی ہے۔ بس ہماری جماعت کو دوسروں کی سستی غافل نہ کر دے، ہماری جماعت کو دوسروں کی سستی غافل نہ کر دے، دنیا کے نمونے دیکھ کے ان کے پیچھے نہ چل پڑو اور اس کو کاہلی کی جرت نہ دلا دے۔ وہ ان کی محبت سرد دیکھ کر خود بھی دل سخت نہ کر لیں۔ دوسرے لوگوں کی اور دین کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف محبت نہیں ہے تو اپنے دل بھی کہیں سخت نہ کر لینا دیکھا دیکھی۔ فرمایا انسان بہت آرزوئیں اور تمنائیں رکھتا ہے مگر غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے؟ زندگی آرزوؤں کے موافق نہیں چلتی، تمناؤں کا سلسلہ اور ہے، قضاء و قدر کا سلسلہ اور ہے، اور وہی سچا سلسلہ ہے جو قضاء و قدر کا ہے۔ خدا کے پاس انسان کے سوانے سچے ہیں، اسے کیا معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے دل کو جگا جگا کر غور کرنا چاہیے، دل کو جگا جگا کر غور کرنا چاہیے، ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا حقیقی ادراک عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا ہو۔ نماز جمعہ کے بعد ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ یہ مکرم عبدالکریم عباس صاحب سیریا کا ہے جو 5 مئی کو بقضاء الہی وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے 2005 میں بیعت کی، سعادت پائی تھی اور بعد میں آ کے بہت آگے نکلنے والوں میں شامل ہو گئے۔ خاندان میں اکیلے احمدی تھے۔ 2009 میں نظام وصیت میں شامل ہوئے، چندوں کی ادائیگی میں باقاعدہ تھے۔ گزشتہ سال مالی حالات کی خرابی کے باعث جو حالات ہیں ملک میں ان کے پہ بھی اثر پڑا۔ اگر بہت دور بھی ہوتے تھے تو کسی رشتہ دار کے ہاتھ چندہ ضرور بھجوا دیا کرتے تھے۔ مرحوم شوگر کے مریض تھے اور صحت کافی خراب تھی، جسم بھی دبلا پتلا تھا۔ گزشتہ دنوں خرابی صحت اور تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔ مکرم ملہم العدس صاحب نے تبلیغ کی تھی ان کو، اور اپنے صدق و صفا اخلاص کی وجہ سے جلد ہی بیعت کی انہوں نے توفیق پائی۔ آپ نے لکھتے ہیں کہ آپ نے سچی تلاش حق اور اعلیٰ درجہ کی روحانیت کے باعث زیادہ مطالعے کے بغیر ہی حق کو قبول کر لیا اور تبلیغ کے 1 ماہ بعد ہی بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مسجد قباء میں کبار صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور سب نے سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ نیز بیان کیا کہ نماز کے دوران ان کی حالت بہت روحانی تھی۔ مرحوم اس خواب سے بہت خوش تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ خواب اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا بیعت کا فیصلہ درست تھا، لیکن اپنی خاکساری کے باعث ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا میں واقعی صحابہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہل ہوں؟ جہاں بھی ہوتے تبلیغ کرتے، اس بارے میں کسی خوف یا ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً یہ بات اس لیے بھی قابل ذکر ہے کہ آپ اس علاقے میں رہتے تھے جہاں کے رہائشی اپنے عقائد اور عادات کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ شدید بیماری کے باوجود جماعت سے رابطہ رکھتے اور مطالعہ کرتے اور دلائل سیکھتے اور نرمی سے آگے بیان فرماتے۔
بہت نرم دل اور دھیمے مزاج کے طور پر مشہور تھے. ہمیشہ یہ ثابت کرتے کہ بیماری کوئی روک نہیں ہے اور ہر کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے میں حصہ لے سکتا ہے. جب تبلیغ کرتے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر کرتے تو آنکھیں نمناک ہو جاتیں. حق کی بات ہمیشہ جرأت اور بہادری سے کرتے اور سننے والوں کو احساس نہ ہوتا کہ ایسا کلام کوئی دبلا پتلا انسان کر سکتا ہے. وفات کے بعد ان کے گھر والے کیونکہ احمدی نہیں تھے، ان کی نعش آبائی گاؤں لے گئے اور وہاں احمدی بھی جنازہ نہیں پڑھ سکے. بہرحال بعد میں انہوں نے جنازہ غائب پڑھا، ہم بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. ہانی طاہر صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم بہت مخلص احمدی تھے. 2009 میں میرے لیے ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کی پیشکش کی. میں نے وقت کی کمی کا عذر کیا تو کہنے لگے کہ مجھے صرف مضامین بھجوا دیا کریں، باقی کام میں خود کروں گا. پھر انہوں نے بہت ہی خوبصورت ویب سائٹ ڈیزائن کی. جماعت کی خدمت کے بارے میں اپنی لگن اور شدت کا اور تڑپ کا اظہار کرتے تھے. مجید عامر صاحب نے بھی لکھا ہے کہ مرحوم محمد العباس کو خاکسار کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اردو کتب کے عربی تراجم کی چیکنگ اور دہرائی کے سلسلے میں کام کرنے کی توفیق ملی. اس دوران شدت سے محسوس کیا کہ مرحوم غیر معمولی اخلاص اور باریک بینی سے کام کرنے اور جلد کام کو نپٹانے کے عادی تھے. کبھی بیماری کو اس راہ میں آڑے نہیں آنے دیا، بلکہ بیماری کا کبھی ذکر تک بھی نہیں کیا. حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کو پڑھ کر بڑی سعادت اور خوشی کا اظہار کرتے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے معارف اور تعلیمات جلد عرب لوگوں میں پہنچنے چاہیے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں اور ہدایت پائیں. خلافت کی محبت میں سرشار تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور خود کا سلوک فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.